والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. سورہ نور. اور ہمارا سبق پہنچا تھا آیت نمبر 45 تک. اور کل کا جو ہمارا سبق تھا اس میں ہم نے سنا اللہ کی قدرت کی نشانیاں. اللہ کی قدرت کیا ہے، کس طرح اللہ رب العزت بادلوں کو ہکاتا ہے اور پھر ان کو جمع کرتا ہے، اور پھر ان کو جمع کرنے کے بعد پھر کس طرح وہ برستے ہیں، ان کا ڈھیر بنتا ہے، اور ڈھیر بننے کے بعد کس طرح وہ بادل برستے ہیں. اور پھر جہاں اللہ چاہتا ہے، جس فصل کو برباد کرنا چاہتا ہے، اس فصل کو کیا کرتا ہے، بادل برستے ہیں اور فصل برباد ہو جاتی ہے. وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ. اور جہاں سے جس فصل کو بچانا چاہتا ہے اپنے فضل سے اس کو بچا لیتا ہے. اور پھر کس طرح دن اور رات کو بدلتا ہے، کبھی دن چھوٹا رات بڑی، کبھی رات چھوٹی دن بڑا. فرمایا ان تمام چیزوں میں سبق حاصل کرنے کی باتیں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لِأُولِي الْأَبْصَارِ، نظر والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے. کس طرح اللہ رب العزت نے تمام جانداروں کو پیدا کیا، کچھ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور پھر کچھ 2 پاؤں کے بل چلتے ہیں، اور پھر کچھ 4 پاؤں کے بل چلتے ہیں. فرمایا یخلق اللہ ما یشاء، جو چاہتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے بنا دیتا ہے. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر کیا ہے، قدرت رکھتا ہے. اور آج کا جو سبق ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، یہاں سے آگے تک منافقوں کا ذکر ہے. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، وہ کہتے ہیں وہ آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالرسول اور کس پر؟ رسول پر ایمان لائے، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کر لی. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر منہ موڑ لیتا ہے، پلٹ جاتا ہے. ثُمَّ يَتَوَلَّى، پھر پلٹ جاتا ہے. فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک فریق، ان میں سے کچھ لوگ پلٹ جاتے ہیں. مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد. کیا؟ کس کے بعد؟ یعنی زبان سے اسلام، ایمان اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالرسول اور رسول پر ایمان لائے، واطعنا اور ہم نے اطاعت بھی کر لی. تو زبان سے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم ایمان لے آئے، اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت کر لی، فرما برداری کر لی. ثم يتولى فريق منهم، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے، لیکن جب اپنے دعوے کو ثابت کرنے کی باری آتی ہے، ثبوت پیش کرنے کی باری آتی ہے، تو یتولا فریق منهم، پھر کیا کرتے ہیں یہ؟ پھر ان میں سے کچھ لوگ، ایک جماعت ان کی کیا کرتی ہے؟ پلٹ جاتی ہے، اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکتی ہے. من بعد ذلك، اس کے بعد دعویٰ کرنے کے بعد. دعویٰ تو کرتے ہیں منافق، کہتے ہیں کس کو ہے؟ جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن دل سے اس کو مانتا نہیں ہے. اس کو، جس کے دل کے اندر چور چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں. فرمایا وما اولئک بالمؤمنین، یہ ایمان والے تھے ہی نہیں، انہوں نے ایمان لایا ہی نہیں تھا. ورنہ تو ایک طرف ایمان کا دعویٰ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہے اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا دعویٰ کرنا ایک طرف، اور دوسری طرف جب فرما برداری پر عمل کرنے کی باری آتی ہے، عمل کرنے کا وقت آتا ہے، تو اس وقت کیا کر دیتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں. فرمایا ایمان والے تھے ہی نہیں، ایمان لایا ہی کب تھا انہوں نے. اور پھر وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جب بلایا جاتا ہے ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ اللہ کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے. اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اچانک ان میں سے کچھ لوگ معرضون، رخ پھیر لیتے ہیں، اعراض کرنے لگتے ہیں. یہاں سے منافقوں کی منافقت کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. کیا کہ ایک طرف تو یہ ایمان، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے، لیکن دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کے حبیب کی عدالت میں بلایا جاتا ہے،
طرف تو یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب ان کو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کی حبیب کی عدالت میں بلایا جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اذا فریق منہم معرضون، یہ اعراض کرتے ہیں، ادھر ادھر کھسک جاتے ہیں، ٹال مٹول کرنے لگتے ہیں، اللہ کی حبیب کی عدالت میں اپنا فیصلہ کرنے کے لیے، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرانے کے لیے آتے نہیں ہیں۔ اس آیت کا ایک شان نزول لکھا ہے کیا کہ منافقین میں سے ایک شخص تھا، اس کا نام بشر تھا، اس کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ جب یہودی کے ساتھ جھگڑا ہوا، اب یہودی نے پیشکش کی اس کو کہ چلو فیصلہ کرنے کے لیے تمہارے رسول کے پاس، بظاہر اس نے ایمان لایا تھا نا، منافق نے دل میں چور چھپا تھا، لیکن اس نے کہا چلو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے چلتے ہیں۔ مگر یہ منافق تھا، اس کو پتا تھا کہ میں حق پر نہیں ہوں، میں جھوٹا ہوں، اور اگر ہم فیصلہ لے کر کے اللہ کے حبیب کی عدالت میں چلے گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ اس یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیں گے، چونکہ میں جھوٹا ہوں، جب فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا تو میں ہار جاؤں گا، لہٰذا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، یہ آپ کی خدمت میں گیا ہی نہیں۔ بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کی اس نے کیا کہا؟ کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ یہ کعب بن اشرف کون تھا؟ یہ یہودیوں کا سردار تھا۔ اس نے کہا کعب بن اشرف کے پاس مقدمہ لے کر کے چلتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی بلایا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تاکہ اللہ کے حبیب ان کے درمیان کیا کر سکے؟ فیصلہ کر سکے، تو اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے کچھ لوگ اعراض کرتے ہیں، رخ پھیر لیتے ہیں، منہ پلٹ لیتے ہیں۔ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، اس کے مقابلے میں ان یکن لہم الحق، اور اگر ان کا کسی کے ذمے کوئی حق ہوتا ہے، ان منافقوں کا کسی اور کے ذمے کیا ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے، تو یاتو الیہ، آتے ہیں اس کی طرف، کس کی طرف؟ اللہ کے حبیب کی طرف آتے ہیں، یہ مذعنین، فرما بردار بن کر کے، یعنی جب ان کے ذمے کسی کا حق ہوتا ہے، پھر ان سے کہا جائے کہ اللہ کے حبیب کی عدالت میں چلو، تو یہ جانے سے کیا کر دیتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن جب ان کا حق کسی کے ذمے ہوتا ہے، اب ان کو پتا ہوتا ہے کہ فیصلہ کس کے حق میں ہونا ہے؟ ہمارے حق میں ہونا ہے، تو یاتو الیہ مذعنین، تو دوڑ کر کے آتے ہیں، فرما بردار بن کر کے آتے ہیں، کس کی طرف؟ اللہ کے حبیب کے پاس۔ آگے جو بیان کیا، افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ آپ کی خدمت میں مقدمہ لے کر کے کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ کیا ان کے دلوں میں کفر کا مرض ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو اللہ کا رسول ہی نہیں مانتے؟ یعنی ان کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہے، کہ یہ بیماری ہے ان کے دلوں میں؟ امر تابو، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی آپ کی نبوت کی طرف سے، یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی طرف سے کیا ہے؟ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی رسول نہ ہونے کا یقین تو نہیں ہے، مگر رسول ہونے کا بھی یقین نہیں ہے، یعنی اس بارے میں آپ ہیں یا نہیں، اس بارے میں کیا ہے؟ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ام یخافون، یا یہ بات ہے کہ یہ ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر کیا کرے گا؟ ظلم کرے گا۔ تو کیا یہ تینوں باتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پاس مقدمہ لے کر کے نہیں آتے ہیں؟ یعنی ان کے دلوں میں کفر کا مرض ہے، یا نبوت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر مقدمہ لے کر کے اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں جائیں گے تو اللہ اور اس کا رسول ان پر کیا کرے گا؟ ظلم کرے گا۔ بل، فرمایا نہ، ان باتوں میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اولئک هم الظالمون، یہی بڑے ظالم ہیں، یہی ظلم کرنے والے ہیں، ظلم ڈھانے والے ہیں، یعنی یہ ظالم ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں، ہم جھوٹے ہیں، اور اللہ کے حبیب کی عدالت میں اگر ہم فیصلہ مقدمہ لے کر کے گئے تو وہاں ہم مقدمہ ہار جائیں گے، اس وجہ سے آپ کی خدمت میں مقدمہ لے کر کے نہیں آتے ہیں۔ اور آگے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، آگے ایمان والوں کی شان بیان کی، اوپر منافقوں کا ذکر ہوا کہ منافقوں کا حال کیا ہے، آگے ایمان والوں کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین، ایمان والوں کی بات تو یہ ہے کہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ اللہ کا رسول ان کے درمیان کیا کرے؟ فیصلہ کرے۔ ان یقولوا، وہ کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے حکم کو سن بھی لیا، واطعنا، اور حکم کو مان بھی لیا۔ ایمان والوں کی صفت ہے، ایمان والوں کی شان ہے کہ منافقوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں بلایا جاتا تھا تاکہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے تو وہ آنے سے کیا کرتے تھے؟ انکار کر دیتے تھے، وہ آتے نہیں تھے، ادھر ادھر کھسک جاتے تھے۔ اس کے مقابلے میں ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کے حبیب کی عدالت میں بلایا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فوراً
دوڑ کر کے آتے ہیں، فرما بردار بن کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں سمینا، ہم نے حکم کو سن بھی لیا، اطعنا اور حکم کو مان بھی لیا. پھر اگرچہ وہ جو فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ چاہے ان کے حق میں ہو یا پھر ان کے خلاف ہو. فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہونے والے ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ویخشى اللہ، اور اللہ سے کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے، ویتقہ، اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچتا ہے، تو ایسے فاولئک هم الفائزون، تو یہی کامیاب ہونے والے ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنے قسموں کو پکا کر کر کے، لئن امرتہم، اگر آپ ان کو حکم دیں گے، لَيَخْرُجُنَّ، ضرور بضرور وہ نکلیں گے. کیا مطلب؟ فرمائے منافقوں کا کام ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اپنی بات منواتے ہیں. منافقوں کی کام کیا ہوتا ہے؟ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اپنی باتوں کو کیا کرتے ہیں؟ منواتے ہیں. فرمائے یہی کچھ حال مدینہ کے منافقوں کا تھا. کیا؟ جب اللہ کے راستے میں نکلنے کا وقت نہیں ہوتا تھا، اللہ کے راستے میں نکلنے کا موقع نہیں ہوتا تھا، تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کیا قسمیں کھا کھا کر کے کہتے تھے کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو ہم اللہ کے راستے میں نکل جائیں گے، اپنے گھروں کو چھوڑیں گے اور اللہ کے راستے میں نکل جائیں گے. لیکن جب نکلنے کا وقت آتا تھا تو پھر کیا کرتے تھے؟ پھر بہانے کرتے تھے، پھر عذر پیش کرتے تھے، ہمیں یہ عذر ہے، ہمیں وہ عذر ہے، اور پھر اللہ کے راستے میں نکلنے سے کیا کرتے تھے؟ گریز کرتے تھے، اللہ کے راستے میں نکلتے ہی نہیں تھے. اسی کو بیان کیا کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اپنی قسموں کو پکا کر کر کے کہ جب اللہ کے حبیب حکم دیں گے تو ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، لیکن جب نکلنے کا وقت آتا ہے تو پھر کھسک جاتے ہیں. قل لا تقسموا، اللہ نے فرمایا کہ حبیب لا تقسموا، ان سے کہو کہ تم قسمیں مت کھاؤ. قول معروف، فرما برداری تو پہچانی ہوئی ہے. تمہاری جو فرما برداری ہے، تم کتنے فرما بردار ہو اس کے بات کا پتہ چل چکا ہے. بارہا تجربے سے معلوم ہو گیا کہ جب اللہ کے راستے میں نکلنے کی باری آتی ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ تم بہانے بناتے ہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کو خبر ہے. اللہ سے کوئی بھی کچھ بھی چھپا نہیں ہے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ فرما دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرو؟ اطاعت کرو. فإن تولوا، بس اگر وہ منہ موڑ لے، فإنما علیہ، تو بے شک ان کے ذمہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے، ما حملا، جو ان کے ذمہ لگا دیا گیا ہے، وعلیکم، اور تمہارے ذمہ، ما وہ چیزیں حملتم جو تمہارے ذمہ لگائی گئی ہے، وإن تطیعوہ تہتدوا، اور اگر تم مان لو اللہ اور اس کے رسول کی کیا کر لو؟ اطاعت کر لو، بات مان لو، تو فائدہ تمہارا ہے. کیا فائدہ ہوگا؟ تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے. وما علی الرسول، پیچھے فرمایا کہ اللہ کے حبیب کے ذمہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب کے ذمہ وما علی الرسول، نہیں ہے رسول کے ذمہ، الا البلاغ المبین، مگر کھول کھول کر پہنچا دینا. اللہ کے رسول کی ذمہ کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں کو، اللہ کے احکام کو کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے پہنچانا، یہ اللہ کے حبیب کے ذمہ ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پر عمل کرنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.